بعض لوگ کہتے ہیں صاحب لمبا کرتا سے کیا ہوتا ہے، لمبے کرتے سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ ذرا اگلی صف والوں کو دیکھو جب پنکھے چل رہے ہیں، جن کے لمبے لمبے کرتے ہوتے ہیں ان کا پچھلا حصہ ڈھکا ہوتا ہے، اور جن کے وہ ہوتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ قسم کے ان کی تو ڈیٹ نکلی ہوتی ہے، سارے ڈینٹ نظر آتے ہیں. پنکھے ان کے پچھلے دامن کو اٹھائے لیتے ہیں تو بتلاؤ حیا کے خلاف ہوا ہے نہیں. پتلون چست پہنتے ہیں. ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اعضاء کی بناوٹ جب نظر آ جائے تو اس کا دیکھنا بھی آرام ہے. ایک دن مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ لوگ تو مجاہدہ کرتے ہیں عورتوں سے بچنے کے لیے، اور ہمیں تو بس میں اس زمانے میں جب بس میں سفر کیا کرتے تھے شروع ہی سے تھوڑی کار مل جاتی بھائی. اسی لیے شیخ نے فرمایا تھا کہ بزرگوں کی آخری زندگی کو مت دیکھو ورنہ تم عیش پسند ہو جاؤ گے، کیونکہ بزرگوں کو آخر میں اللہ تعالیٰ آرام و انعام دیتے ہیں. لیکن جوانی میں کیا محنت کی ہے. جوانی میں مفتی صاحب سائیکل چلاتے تھے ٹنڈو آدم میں، اور 2 میل جا کر پڑھاتے تھے ٹنڈو آدم سے گاؤں میں، جہاں کے مفتی ایک ہیں ہمارا فقیر محمد صاحب. اور کچی سڑک، وہ سڑک بھی میں نے دیکھی. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے موٹر سے کار سے چل رہے ہیں، اپنی ان کی ذاتی کار. تو فرمایا کہ میں جب بس پر چڑھتا تھا جس زمانے میں، تو مجھے تو پتلون والوں سے نگاہ بچانی پڑتی تھی، کیونکہ پتلون کا پچھلا حصہ بالکل بناوٹ ظاہر کرتا ہے، جس کا دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. اتنا چست پتلون پہننا کہ جس سے اعضاء کی بناوٹ نظر آئے، اس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ اس کا دیکھنا جائز. ڈھیلی ڈھالی پہنے اور قمیص کو اس کے نیچے لٹکا دے، قمیص کو پتلون کے اندر مت گھسے ہو، کچھ تو پردہ ہو جائے. یہ غنیمت قدر جائے، ورنہ اصل تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے صالحین کی نقل کرتے جائیے جس قدر ہو سکے آہستہ آہستہ. ایک دفعہ اچھا اس کا بھی ایک مسئلہ بتلا دوں. بعض لوگوں نے 2 لباس رکھا، دفتر کا اور رکھا، گھر کا اور رکھا. میرٹھ میں ایک صالحین سے تعلق رکھنے والے ہمارے سلسلے کے نوجوان بزرگ، وہ دفتر جب جاتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرٹھ میں نے دیکھا کہ حقیق الامت تھانوی کے سلسلے میں ایک مرید اور ایک آفیسر گریڈ میں ان کو ملازمت ملی تھی. تو دفتر جب جاتے تھے وہ تو شیروانی اور پتلون اور ترکی ٹوپی پہن لیتے تھے. شیروانی اور پتلون اور ترکی ٹوپی یا ہیٹ لگا لیتے تھے، کیونکہ ان کو ایسا کام لینا پڑتا تھا عوام سے کہ اگر ہیٹ نہ لگائیں تو ان کا روگ نہ جمے. اسکولوں میں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، دیہاتوں میں عوام کو پکڑ پکڑ کے ہیضے کا انجیکشن لگانا پڑتا تھا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان کو نوکری ملی تھی. تو اگر وہ گول ٹوپی پہن کے جائیں اور لمبا سا کرتا تو عوام کو بھلا کہاں قابو میں آتے ہیں. ان تو دیکھتے ہیں وہ انسپکٹر صاحب آگے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیٹ ویٹ دیکھ کر وہ گیا مثل ریٹ ہو جاتے تھے. عوام جو ہے ہیٹ دیکھ کر مثل ریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ڈر کے چوہا بن جاتے ہیں، اور وہ آسانی سے پوری لائن کی لائن گاؤں والوں کو کھڑا کرا کے انجیکشن لگا دیا انہوں نے. مجبوراً بیچارے دل میں روتے تھے کہ ہائے میں کیا پہنتا ہوں. لیکن جب دفتر سے گھر آتے تھے تو حقیق الامت کے خلیفہ کی صحبت میں اور تمام صالحین کی صحبت میں لمبا کرتا، گول ٹوپی اور عربی پیجامہ ٹخنے سے اونچا، اور تصویر پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ آپ تو بہروپیہ مالک ہوتے ہیں، میں آپ کو کبھی ہیٹ میں دیکھتا ہوں، کبھی گول ٹوپی میں، کبھی درویش، کبھی مولا، کبھی مسٹر، کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہروپیہ تو ہوں لیکن بہر روپیہ نہیں ہوں. روپیہ نہیں کماتا، اللہ کے لیے بہروپیہ بنا ہوا ہوں. مجبوراً نوکری سے مجبور ہوں، جس دن لات ماروں گا اس دن دیکھنا کہ میں ہیٹ کو انہوں نے کہا اگر میرے قلب میں ہیٹ کی عظمت ہوتی تو میں گھر پر بھی پہنتا. تم دیکھتے ہو کہ میں اتار کر کے ایسے زور سے پٹک اس کو پھینکتا ہوں، بے قدری سے اس کی ذلت کرتا ہوں. لیکن چند ملازمت کا زمانہ ہے، ذرا ابھی دل میں ایمانی قوت نہیں آئی ہے، آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ بھی چھوٹ جائے گی. تو بعض لوگوں کے 2 لباس ہوتے ہیں. دفتر میں ذرا ٹیپ ٹاپ سے رہنا پڑتا ہے، باوضع بٹن لگے ہوئے، گرمی سے بدحواس ہیں، لیکن مجال نہیں کہ ایک بٹن کھل جائے. علی گڑھ کالج میں اب بھی اس کا ہوا ہے، اس زمانے میں تو بہت تھا کہ مجال نہیں کوئی شیروانی کا ایک بٹن کھول دے. لیکن دل میں اس کی وقت نہیں ہے. جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو پھر اپنے سیدھے سادے میاں صاحب ہو جاتے ہیں. گھر میں جا کر کرتا پیجامہ ٹوپی اپنا ماشاءاللہ. لیکن واقعی اس میں جو راحت ہے، جتنا اس میں راحت ہے وہ وضاقتہ میں نہیں ہے. مطلب کتنی ہی گرمی لگ رہی ہے، اگر سب بٹن وٹن لگائے بیٹھے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟
اتنا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے لامبے لامبے کرتے ہیں، اگر کانٹے دار درختوں سے گزرو گے تو کس طرح چلو گے، اور دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیں گے۔ تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ کرتے لمبے تھے صحابہ کے۔ اور آج کل تو ایک فیشن میں آ گیا ہے، آج کل تو لمبا کرتا فیشن میں آ گیا ہے اور باقاعدہ سلا ہوا ملتا ہے، لمبے لمبے کرتے، مگر ذرا اس کی کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ذرا ملائیت نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا وہ اپنا الگ امتیازی شان رکھتا ہے، مشرق اس میں وہ اپنا خاص رکھتے ہیں۔